اب آپ واپس ہو کیجیے, آپ کے پوائنٹ آ گئی. تھینک یو مسٹر اسپیکر. بلاول صاحب پلیز. میرے خیال میں جس ایشو کو آج ڈبیٹ کیا جا رہا ہے یہ ایکچولی بہت ہی اہم ایشو ہے, اور اگر آپ اپنا وزڈم میں اس ایشو کا حل نکال سکتے ہو تو اس ملک میں جو پولرائزیشن ہو رہا ہے وہ بھی کم ہوگا, ہمارا نیشنل اسمبلی کا ایفیشنسی بھی بہتر ہوگا, آپ کا قانون سازی بہتر ہوگا, جو قانون آپ بنائیں گے وہ ملک کے لیے بہتر قانون ہوگا. میرا خیال میں ہمارا نظر میں the reason why ہمارا اتنا ہائٹن پولرائزیشن ہے کہ ہم ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے فزیکل لڑائی کر رہے ہیں, جس عوام کو کے مسائل کا حل ہمارا منسٹر صاحب پارلیمنٹ, آپ کے پاس منسٹری ہے, آپ کا نمائندہ نے توجہ دلوایا, ان عوام کے مسائل اگر ہم حل کروانا چاہتے ہیں تو حکومت کو اپوزیشن کا رائے لینا پڑے گا, اپوزیشن کا ورژن سننا پڑے گا, مانتے نہیں ہو تو ہمارے خلاف ووٹ کرے. لیکن اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو لیجسلیشن ہوگا ان میں کمزوری ہوگی. پوری دنیا میں جب ڈبیٹس ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ اپنا ورژن دیتا ہے, دوسرا سائیڈ اپنا ورژن دیتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ آپ پاکستان کے عوام کے مفاد میں کوئی موقف لے کر آ رہے ہو, اور اپوزیشن بھی سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کا ہی ایک موقف سامنے لے کر آ رہے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے, اگر ہم if we actually listen to each other تو یہ شاید ممکن ہے کہ ہمارا لڑائی کے باوجود ہم ایک ایسا قانون لے کر آئے جس میں حکومت کا اچھا پوائنٹس ہو, جس میں اپوزیشن کا اچھا پوائنٹس ہو, اور وہ پھر جو قانون بنے گا وہ پاکستان کے عوام کا مسائل واقعی حل کر سکیں گے. اگر آپ ہم سے ہمارے حقوق چھینیں گے, آپ ہمیں بولنے نہیں دیں گے, آپ ہمیں بل پڑھنے نہیں دیں گے, آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی زبردستی بل کو پاس کروائیں گے, اور یہاں لے کے سٹینڈنگ کمیٹی ایک فورم ہے اور نیشنل اسمبلی ایک دوسرے فورم ہے. سٹینڈنگ کمیٹیز کا ذمہ داری ہے کہ وہ تھریڈ بیر کسی بل کو ڈسکس کرے, کنسنسس بنانے کی کوشش کرے, نہ ہو تو میجورٹی سے پاس ہو, اور پھر ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں الیکٹڈ ہے, جو کانسٹیٹیوئنسی کا نمائندگی کرتا ہے, ان کا بھی حق ہے کہ وہ بل, نیا بل پڑھے, وہ پرانا بل پڑھے اور وہ اپنا رائے دے. آپ ہم سے یہ حق چھین رہے ہیں, اور چھین کے کیا کیا پاس کروانا چاہتے ہیں. آپ الیکٹورل آرڈیننس کے نام پہ, الیکٹورل امینڈمنٹس کے نام پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ قانون ہوا بھی نہیں اور آپ نے منگوایا, آپ نے وہ مشینز منگوایا بھی ہے. آپ اوورسیز پاکستانی کو حقوق تو ووٹ کر دینا چاہتے ہو, سب چاہتے ہیں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی اس پاکستانی معیشت کو کنٹریبیوٹ کرے, وہ اپنا آواز اس ملک میں, اس سوسائٹی میں پہنچا سکے. لیکن یہ بہت اہم بل ہے, اس کا بہت سے کانسیکوینسز ہو سکتا ہے. آپ کو تھریڈ بیر ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. زبردستی آپ یہ بل فورس نہیں کر سکتے ہو. آپ سوچیں, کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں, کیا یہ آپ کا منسٹر صاحب جو یہ بل پاس کروا رہا ہے, کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں جو فرانس کے رہنے والے ہیں ان کا بھی 10,000 ووٹ پڑے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ لاس ویگس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ووٹ آ کے سیدھا آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں پڑے؟ ان کو کیا پتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کے عوام کا مسائل کیا ہے؟ ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے اپنے مشکلات ہیں. اگر آپ ہم سے بات کرتے, ہمیں انگیج کرتے, تو ہم یہ بات مان لیتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دو, مگر ان کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی ہو, ان کا اپنا ممبر ہو جو آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں آپ سے مقابلہ نہ کرے, وہ دوسرے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ مقابلہ کر کے اس ہاؤس کا ممبر بن کے اوورسیز کانسٹیٹیوئنسی کا نمائندگی کرے. اگر آپ نے الیکٹورل ووٹنگ کی طرف جانا ہے تو کیا آپ کے پاس, آپ اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت یہ
वायरसेस के थ्रू और आईटी को इस्तेमाल करके हैक करके हमारा इलेक्शन रिजल्ट्स को में गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर आपने इन चीजों का तहफ्फुज़ दिलवाया है तो आप हमें बताएं, लेकिन अगर आप हमसे वो बोलने का वक्त छीनेंगे, वो पढ़ने के वक्त छीनेंगे, तो हम आपको ये पॉइंट्स भी नहीं रेस करके आपके सामने रख सकते हैं। आपने अगर कुलभूषण यादव को एनआरओ देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? ऑर्डिनेंस जो आपने रात के अंधेरों में पास किया था, अगर जैसे मिनिस्टर साहब कह रहा है कि आपको कंसेंसस चाहिए था, तो कंसेंसस ऐसे ही बनता ना स्पीकर साहब, कि मिनिस्टर साहब इधर भी आता इधर भी आता, कहता ये पाकिस्तान का मुफाद का इशू है, पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का इशू है, हम सब एक होके इसको पास करें। मगर आपने ऐसे नहीं किया। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकाला, आपने कुलभूषण को वकील दिलवाने की कोशिश किया। आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले, और वो भी फिर आप जबरदस्ती करना चाहते हो। आप उठ के समझाएं हमें, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने 2-3 मिनट दिया, आप 2 दिन तो दे दे, 2 दिन तो दे दे। 2 दिन के लिए तो इस हाउस को समझाए कि क्यों जरूरी है, ताकि हम भी जाके ना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझाए, मेलर कानों वापस जाके समझाऊं कि ये क्यों जरूरी है कि हमने कुलभूषण को एनआरओ देना है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का क्या क्या कॉनोटेशंस हो सकते हैं। ये मैरिटाइम बिल जो है, ये जो भी, चाहे वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखे या सिंध से ताल्लुक रखे, जो भी माहीगीर है जो पोर्ट से और इन चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं, उनका हक है कि उनका राय भी लिया जाए। तो आज मैं आपका तंकीद नहीं, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना ताकत इस्तेमाल करें, आप रूलिंग दें कि आप रूल्स को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर हंगामी इशू हो, अगर इमरजेंसी इशू हो, अगर कल जंग हो रहा है, अगर एक नेशनल डिजास्टर है, हमें कुछ जल्दी में करना है, तो हम जरूर करने को तैयार होंगे। लेकिन आप अपना जिम्मेदारी अपनाएंगे, आप इस फोरम को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप कमेटीज को भी सही तरीके से चलाएंगे, ताकि हम अवाम के मसाइल हल कर सके और अवाम के लिए ज्यादा मुसीबत पैदा ना करें। थैंक यू। शाहबाज साहब।